ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام ریت کے ذرات سے بڑھ کے، پانی کے قطرات سے زیادہ امام الانبیاء سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ارفع و بالا کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے احادیث میں جو اپنا تعارف کروایا ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ساری کائنات کے سسٹم نظام اللہ تعالیٰ کے کنٹرول اور اس کے ہاتھ میں ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، مالک الملک ہے، غفار ہے، جبار ہے، قہار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس قدر عظمت اور اس کا جلال، لیکن اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ کا جو کرم، اس کا جو لطف و رحم اپنے بندوں پر احسان کی صورت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا پروٹوکول، کوئی ایسا انتظام، کوئی ایسا سسٹم اپنے دربار کے لیے لانچ نہیں کیا کہ جس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطے میں مخلوق کے لیے پریشانی ہو، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطے میں مخلوق کے لیے کوئی رکاوٹ ہو۔ اللہ رب العالمین اپنے جلال، اپنی بادشاہت، اپنے کمالات اور ان تمام صفات کے باوجود یہ ہم پر مہربان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے ہمیں دعا کا بہترین پلیٹ فارم عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے میں سورۃ البقرہ میں رمضان المبارک کے احکامات کا نزول فرمایا ہے۔ کتب علیکم الصیام شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور اس کے بعد میں بھی رمضان المبارک کے احکامات اور روزے کے حوالے سے بات ہے، مگر اللہ تعالیٰ درمیان میں ایک آیت مبارکہ نازل فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں کہ اللہ کہاں ہے، تو آپ انہیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انی قریب، بے شک میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار، اس کی دعا، اس کی دعوت، اذا دعان، جب بھی مجھے پکارتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رمضان المبارک کے احکام اور مسائل کے درمیان میں یہ جو دعا کا چیپٹر بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ جب میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو اللہ کے نبی آپ جواب دیں کہ بے شک میں قریب ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ رمضان المبارک جہاں پر صیام کا مہینہ ہے، قیام کا مہینہ ہے، تلاوت قرآن اور نزول قرآن کا مہینہ ہے، وہاں پہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جتنی دعائیں کی جا سکتی ہیں دل بھر کے، دل کھول کے اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دست کو پھیلایا جائے، وہ دستگیر ہے، ہم جو بھی اس کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے وہ ہمارے ہاتھ کو بھرنے والا ہے، اس کے سامنے اپنی مشکلات کو رکھا جائے، وہ غوث الاعظم ہے،
سب سے بڑا مددگار ہے، وہ ہمارا داتا ہے، ہمیں دینے والا ہے، الوہاب ہے، وہ غفار ہے، الرحیم ہے، الرحمان ہے۔ اس کے سامنے اپنی غلطیوں کو، گناہوں کو پیش کیا جائے اور پھر اپنے آپ کو مجرم بنا کر اللہ کے سامنے اقرار کرتے ہوئے توبہ کی جائے تو وہ اس رمضان کی گھڑیوں میں ہماری دعاؤں کو قبول کر کے ہمیں معاف کرنے والا ہے۔ بھائیو، یہ جو دعا ہے یہ عبادت ہے، اور اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کے لیے پیدا کیا ہے تو یہ غلط بات نہیں ہے، بالکل حق ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جن اور انسانوں کو پیدا کیا صرف اپنی عبادت کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، لوگوں یہ دعا ہی عبادت ہے، دعا ساری کی ساری عبادت ہے۔ اب یہ دعا عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے دعا۔ نبی پاک علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں اور ہمیں دیگر احکامات میں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہماری جو اللہ تعالیٰ سے مانگی جانے والی دعائیں ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک دعا اسے ہم کہتے ہیں دعائے مسئلہ، ہمارے سوالات، ہماری التجائیں، ہماری اپیلیں، ہماری ڈیمانڈز جو ہم اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے سوال کرتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے دعائے مسئلہ۔ اور ایک ہوتی ہے دعائے عبادت کہ ہم کوئی بھی عبادت کر لیں وہ دعا سے خالی نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو دعا، نماز کا آغاز کرتے ہیں تو دعا، رکوع سجدے میں جاتے ہیں اللہم اغفر لی دعا، التحیات تشہد میں بیٹھتے ہیں آخر میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ سے لے کر آخر تک دعا، نماز پڑھنے کے بعد اللہ اکبر، پھر استغفر اللہ دعا، حج کرتے ہیں تو وہاں پہ دعا، عمرہ کرتے ہیں تو وہاں پہ دعا، ہم رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں تو یہاں پہ دعا۔ ایک دعا کی قسم ہے دعائے عبادات کہ جتنی بھی عبادات ہم کرتے ہیں اس سب میں ہم کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی انداز میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو دعا ہے، یہ دعائے مسئلہ ہو یا عبادت، یہ اس قدر اہمیت کی حامل ہے اور اس کا ہمارے رمضان سے، اس کا ہمارے روزے سے اس قدر گہرا تعلق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، لوگوں میں نے عبادات میں، یہ جو ہماری قولی عبادت ہے، ہم اذکار کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ان عبادات میں دعا سے بڑھ کر کوئی عبادت افضل نہیں ہے۔ یہ دعا اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہے۔ یہ دعا جب آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے کہا اہبطوا منہا جمیعا، سارے کے سارے زمین پہ اتر جائیں۔ اب یہاں پر آدم بھی ہیں، حوا بھی ہیں، کوئی بھی یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی بات کو سننے والا نہیں، یہاں پر دیگر انسان نہیں، کوئی اس کرب اور مشکل سے نجات دینے والا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ رب العالمین سے جناب آدم نے کچھ کلمات سیکھ لیے، اللہ کو پکارنے کے کچھ کوڈز، ورڈز اللہ تعالیٰ نے سکھا دیے۔ وہ کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس طرح جناب آدم نے اللہ کو پکارا، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، دعا کو سن لیا۔
جتنے بھی انبیاء ہیں سب کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر قصوں کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کی زندگی کو بیان کیا۔ جب انسان کے لیے سارے دروازے بند ہو جائیں، دنیا کے سارے اسباب ختم ہو جائیں، اس وقت ایک راستہ بچتا ہے، وہ دعا کا ہے۔ ہم ایک دوسرے سے بھی کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرنا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو یہ دعا مومن کا وہ ہتھیار ہے کہ جب دنیا کے سارے اسباب جواب دے جائیں، کوئی دروازہ کھلا نظر نہ آئے، تو اس موقع پر اللہ رب العالمین کو بھی انسان پکارتا ہے، اور اللہ ہی بندے کی پکار کو سنتا ہے، اور اللہ رب العالمین بندے کو اس کی عطا کرتا ہے۔ اس کا اثر کیا ہے؟ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ 7 ہجری میں 27 یا 28 سال کی عمر میں نبی پاک علیہ السلام کے پاس یمن سے ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے۔ ماں ان کی ساتھ آ گئی۔ اب حضرت ابو ہریرہ تو مسلمان ہیں، اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، اور ساری کی ساری اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی ہے، لیکن جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک دن روتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئے۔ آپ نے کہا ابو ہریرہ روتے کیوں ہیں؟ کہا اللہ کے رسول میری ماں مسلمان نہیں ہو رہی، اور جب بھی میں آپ کے بارے میں اس کے پاس تذکرہ کرتا ہوں تو وہ زبان سے کوئی اچھا تذکرہ نہیں کرتی۔ آج تو میں بڑا ہی دل برداشتہ ہو گیا، رونے لگ پڑا، آپ کے پاس آیا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابو ہریرہ بتا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب یہاں پر دنیا کے سارے دروازے بند، سمجھا لیا ابو ہریرہ نے، ماں نہیں مانتی، غم بھی ہے کہ ماں کی آخرت کا کیا بنے گا۔ کہا اللہ کے رسول میری ماں کی ہدایت کی دعا کر دیں۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ یہ اللہ کے رسول نے ابھی دعا کی، ابو ہریرہ گھر میں جاتے ہیں، لیکن گھر میں پہنچے ماں نے اندر آنے سے منع کر دیا۔ ابو ہریرہ میں غسل کر رہی ہوں، ابھی تیار ہوں گی، مجھے کلمہ پڑھاؤ، اپنے نبی کا غلام بنا لو۔ ابو ہریرہ حیران ہو گئے کہ دعا میں اتنا اثر، میرے گھر میں پہنچنے سے پہلے پیغمبر کی دعا گھر میں پہنچ چکی ہے۔ بھائیو یہ دعا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ اور نبی علیہ السلام نے دیکھا ابو ہریرہ مسکراتے ہوئے نہیں پھر روتے ہوئے آ رہے ہیں۔ فرمایا ابو ہریرہ رونا کس بات کا؟ کہ اللہ کے نبی میری ماں مسلمان ہو گئی، آپ کی دعا گھر میں پہنچ گئی، بس میں روتا، اب تو میں خوشی کے جذبات میں رو رہا ہوں، بس آپ ایک اور دعا کر دیں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میری ماں کو، یہ پردیس میں رہنے والے دونوں ماں بیٹا یمن سے آئے مدینہ میں، مجھے اور میری ماں کو اللہ تعالیٰ مومنین کا محبوب بنا دے۔ ہر مومن، ہر مسلمان، مرد اور عورت کے دل میں ہماری محبت آ جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرما دی، یا اللہ ان کو محبوب بنا دے۔ ابو ہریرہ کہا کرتے تھے لوگوں قیامت تک جو بھی مومن مسلمان مرد یا عورت میرے بارے میں تذکرہ پڑھیں گے وہ لازماً مجھ سے محبت کریں گے، کیونکہ مجھے اللہ کے رسول کی دعا لگی ہے، میرے حق میں اللہ کے رسول نے دعا فرمائی ہے۔ بھائیو یہ دعا کا اثر ہے، اور یہ دعا اللہ تعالیٰ سے جب ہم مانگتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 مثالیں تو بڑی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 مثالیں بڑی پیاری دیں۔ ایک آپ سورہ مریم کا آغاز پڑھ لیں، اللہ فرماتے ہیں ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریا، کہ آج ذکر ہونے لگا ہے تیرے رب کی رحمت کا، عبدہ زکریا، یہ وہ رحمت ہے کہ جو اللہ نے اپنے بندے زکریا پہ فرمائی۔ علماء کہتے ہیں یہ سورہ مریم اس کا آغاز اللہ کی رحمت سے ہو رہا ہے، اور 60 اسباب اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں بیان کیے ہیں کہ جن سے اللہ کی رحمت کو حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ میں اور آپ ہیں کہ لفظ رحمت السلام علیکم ورحمت اللہ،
یہ ایک دوسرے کو کہنے میں لفظ رحمت ہمارے نزدیک بڑا معمولی ہے، لیکن قیامت والے دن اس رحمت کی قدر، منزلت، اہمیت کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ بھی اللہ تعالیٰ کی جنت میں اپنے اعمال کے سبب داخل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا آپ بھی؟ فرمایا میں بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ کے رسول یہ جنت پھر ملے گی کیسے؟ فرمایا اللہ کی رحمت سے۔ یہ جو ہم عمل کرتے ہیں اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے، اور جس پہ قیامت والے دن میرا رب رحمت فرما دے، اپنا رحم کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے گا۔ یہ رحمت اتنی عظیم ہے، دنیا میں بھی اس کی ضرورت ہے اور آخرت میں بھی اس کی۔ فرمایا آغاز ہوتا ہے اس سورت کا تیرے رب کی رحمت سے جو اس نے اپنے بندے زکریا پہ فرمائی۔ وہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پہ آل عمران میں اس کو ڈیٹیل سے بیان کیا کہ جناب زکریا کے حصے میں سیدہ مریم کی کفالت آ گئی۔ ماں نے انہیں آزاد کیا تھا، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، یا اللہ میں نے اس کو تیرے لیے آزاد کر دیا ہے، دنیا کے کاموں سے آزاد ہوگا یہ بچہ، صرف تیری عبادت میں، ریاضت میں اور تیرے گھر کی خدمت میں زندگی بسر ہوگی۔ اللہ نے بچہ دینے کی بجائے بچی دی، بیٹی دی، ماں نے نام مریم رکھا، اور اس کی کفالت ان کے والدین کے بعد زکریا کے حصے میں آئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو بات بیان کی کلما داخلا، یہ ایک وقت کی بات نہیں ہے۔ زکریا کے ساتھ جب بھی وہ محراب میں داخل ہوئے، بند کمرے میں آئے، مریم عبادت کر رہی ہیں، ریاضت میں مصروف ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، چادر چار دیواری کے تقدس میں، بند کمرہ ہے، کوئی نگاہ بھی نہیں پڑتی، باہر قفل تالا ہے، زکریا لوک کر کے جاتے ہیں اس کو، لیکن جب بھی اندر آتے ہیں وجد عندها رزقا، تب ہی وہاں پہ رزق پایا، کھانے پائے۔ اللہ کا وہ رزق کیا تھا؟ وہ پھل تھے، وہ کھانا تھا، یا وہ ہر ملاقات میں الگ الگ چیزیں تھیں؟ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو زکریا نے ایک دن سوال کر لیا، یا مریم انا لک ھذا، یہ بتاؤ مریم یہ کہاں سے آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ، اس نے کہا یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، کوئی اپنی بڑائی نہیں کہ میری عظمت دیکھیے، آپ میرا مقام، میرا ایمان، میرا کردار، میرا رتبہ دیکھیے، کوئی ایسی بڑائی والی بات نہیں، کہا یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اب مریم نے دیکھا کہ زکریا تو متعجب ہیں، تعجب کر رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی لانے والا نہیں، کوئی سوراخ نہیں، بند کمرہ ہے، باہر تالا ہے، بغیر اسباب کے رزق آ گیا۔ مریم نے ساتھ ہی کہا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جب کسی کو دیتا ہے پھر حساب نہیں ہوتا، اللہ بغیر حساب کے عطا کرتا ہے۔ حضرت زکریا نے جب یہ منظر دیکھا تڑپ اٹھے، اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، بڑا اللہ سے دعائیں کر رہے تھے، بوڑھے ہو گئے، بیوی بھی اس قابل نہیں ہے کہ اولاد پیدا کر سکے، لہذا اب حضرت زکریا کے دل پہ چوٹ لگی کہ یا اللہ مریم کو بغیر سبب کے تو رزق دے سکتا ہے، سبب تو میرا بھی نہیں مگر بغیر سبب کے تو مجھے بھی تو اولاد دے سکتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، یہاں پہ زکریا نے اپنے رب کو پکارا، اور یہ کیسے اللہ کو پکارا؟ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ سورہ مریم میں فرمایا اذ نادا ربہ نداء خفیا، جب زکریا نے اللہ کو خفیہ پکارا، اندر ہی اندر پکارا، کوئی نہیں سن رہا تھا،
بس زکریا جس رب کو پکار رہا تھا وہ اللہ ہی سن رہا تھا۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں ابھی حضرت زکریا کھڑے ہو کر محراب میں عبادت کر کے رب سے سوال کر رہے ہیں، اسی موقع پر ہم نے دعا کو قبول کر لیا۔ فرشتے نے آ کر یہاں پہ اعلان کیا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اللہ کا آرڈر ہے، فیصلہ ہے، اے زکریا ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں ایک ایسے بیٹے کی کہ جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ نام بھی اللہ نے رکھ دیا۔ اب یہاں پہ حضرت زکریا بڑے ہی تعجب میں تھے، یقین کیسے کریں، یا اللہ میں بوڑھا، میری بیوی اس قابل نہیں۔ فرمایا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تعجب کرتا ہے؟ حضرت زکریا کو کہا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، لیکن ساتھ ہی یا اللہ کوئی نشانی تو دکھا۔ اللہ نے کہا اچھا نشانی یہ ہے 3 دن خاموش رہنا ہے، کسی سے کلام نہیں کرنا، اور ہاں وَاذْكُرْ رَبَّكَ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، بس زیادہ سے زیادہ اپنے رب کو پکاریے، صبح و شام تسبیح کریں۔ تو یہاں سے ہم استدلال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو اولاد سے محروم رکھا ہے وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے اور صبح و شام کثرت سے اللہ کی تسبیح بیان کرے، اللہ اس کو ضرور اولاد دے گا۔ یہاں پہ اللہ نے کہا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کا یہاں پہ ذکر کیا، اور ایک دوسرے مقام پر سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ان کا ذکر کرتے ہوئے ان کی 2 صفات کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اور ہم نے اس کو بیٹا عطا کیا، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا، ہم نے اس کی بیوی کا علاج کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں ٹریٹمنٹ بھی میں نہیں کر دیا، اسے کسی ڈاکٹر طبیب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہی، جو کوئی مسئلہ تھا، عیب تھا، ہم نے اس کو درست کر دیا۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، اللہ فرماتے ہیں یہ میاں بیوی میں ایک بڑی خیر تھی، یہ اللہ کے راستے میں نیکیوں کے کام بڑی تیزی سے کرتے تھے، کوئی خیر کا کام ایسا نہیں تھا کہ جو ہونے والا نہ ہو، ہر کام آگے بڑھ کے کرتے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اللہ کہتے ہیں یہ دونوں ہمیں پکارتے تھے اللہ کی جنت کا شوق رکھ کے اور اللہ کی جہنم سے ڈرتے ہوئے۔ یہ جو انسان ہے نا، اس کی سب سے بہترین ایک مومن کی جو ایمان کی کیفیت ہوتی ہے وہ یہ بین بین ہوتی ہے کہ اسے جنت کا شوق ہو اور جہنم کا ڈر ہو۔ یہ نہیں کہ شوق جنت میں جہنم کو بھول جائے اور جہنم سے اتنا خوف زدہ ہو کہ اللہ کی رحمت اور جنت کو بھول جائے۔ جیسے ہمارے صوفیاء کہتے ہیں جناب یہ تم عبادت کرتے ہو، جنت کا سوال کرتے ہو، تو یہ تو لالچ ہو گیا، ہمیں جنت جنت کوئی نہیں چاہیے، یہ تو اللہ سے سودے بازی ہو گئی۔ ارے بھائی قرآن کہہ رہا راغبا ورہبا، قرآن کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں جنت کا شوق رکھ کے اور جہنم سے ڈرتے ہوئے۔ رہی بات سودے بازی کی تو یہ سودے تو اللہ نے کیے ہیں، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ رب العالمین نے مومنوں سے سودا کر لیا، خرید لی اللہ نے مومنوں کی جانیں اور ان کے مال، یا اللہ بدلے میں کیا ہے، بان لهم الجنہ، اللہ کہتا ہے تم اپنے مال اپنی جانیں میرے راستے میں لٹا دو، قیامت والے دن بدلے میں تمہیں جنت عطا فرماؤں گا۔ یہ سودا تو اللہ نے کیا ہے، اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ تم جنت کا شوق پیدا کرو۔ تو لہذا اس طرح کی جو ضرورت سے زیادہ تقوی والی کیفیت ہوتی ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پیغمبر کا ذکر کیا، اور یہ کون ہے؟ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اس کا تعارف کیا ہے تو بندہ تھا، تعارف کیا ہے؟ کیا یہ مچھلی کا کاروبار کرتا ہے؟ نہیں، لیکن اللہ کہتا ہے وَظَنُّونِ، اور مچھلی والا جب اپنی قوم سے ناراض ہو کے چل پڑا، غصے میں چل پڑا، اللہ کے آرڈر کے انتظار کے بغیر چل پڑا، قوم نے بڑا ستایا،
مگر یہ وہاں سے نکلے، سمندر کی کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں، سفر کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد طوفان آ جاتا ہے۔ ملا کہتا ہے بچے گا وہی کہ جو ایک بندہ کم از کم کشتی کا بوجھ ہلکا کر دے، باقی بچ جائیں گے۔ ایک کی قربانی، مگر اس قربانی کے لیے قرآن اندازی ہوئی، بار بار نام جناب یونس کا نکلتا ہے۔ چھلانگ لگاتے ہیں، پانی میں جاتے ہیں۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، اللہ کے آرڈر سے مچھلی انتظار کر رہی تھی، سیدھا مچھلی کے پیٹ میں مچھلی نے ان کو اپنا نوالا بنا لیا۔ اب یہ لے کر سمندر کی گہرائیوں میں چلی گئی۔ جب قوم والوں کو پتا نہیں یونس کہاں ہے، کوئی ان کو جاننے والا نہیں، کوئی رابطہ نہیں، اللہ جانتا ہے یونس کہاں ہے۔ اب یہاں پہ کوئی پکار سننے والا نہیں، جناب یونس کس کو بتائیں کہ آؤ بھی میں اس مچھلی کے پیٹ میں ہوں، اس کو نکالو اور اس کا پیٹ چاک کر کے مجھے باہر نکالو۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں جب یہ اندھیرے تھے، فنادا فی الظلمات، جناب یونس نے اندھیروں میں پکارا۔ پانیوں کا اندھیرا ہے، سمندر کی گہرائیوں کا اندھیرا ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، کوئی جاننے والا نہیں۔ اور یہ جو جملہ ہے فنادا فی الظلمات، وہ لوگ کہ جن کی زندگی میں اندھیرے ہیں، کاروبار کو دیکھے تو اندھیرے ہیں، اسباب کو دیکھیں تو کوئی رہنمائی نہیں ہے، پریشانیاں ہیں، پریشانیوں کے جھرمٹ میں ہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ اللہ اس دکھی غم زدہ پریشان بندے کو جھنجھوڑ کے وہ منظر دکھا رہا ہے۔ بھائیو یہ کسی سکرپٹ رائٹر کا کوئی مفروضہ نہیں ہے، روئے زمین پر ایسا ہوا تھا، میرا رب اس حقیقت کو قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ فنادا فی الظلمات، ان اندھیروں میں حضرت یونس نے اللہ کو پکارا۔ انداز بھی کیا ہے، اللہ الہ الا انت، یا اللہ پہلے تو رشتہ بیان کر دوں، یہ خالق و مخلوق کا رشتہ ہے، عابد و معبود کا رشتہ ہے، ساجد و مسجود کا رشتہ ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سبحانک، یا اللہ تو پاک ہے، عیبوں سے پاک ہے، شریکوں سے پاک ہے، کمزوریوں سے پاک ہے۔ سبحانک انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے تھا، غلطی مجھ سے ہوئی، یا اللہ میں تیرے سامنے اس کا اقرار کر رہا ہوں۔ اللہ عرش پہ ہے، مگر سمندر کی گہرائیوں میں جناب یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں سونے والی دعا اور اس ہونے والی دعا کے الفاظ اللہ نے بیان کیے، رب نے سن لیے۔ اب اللہ تعالیٰ کے اس پر رزلٹ کے کومنٹس دیکھیے۔ اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ فاستجبنا لہ، پہلی بات ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے اسے غم سے، پریشانی سے نجات عطا کر دی۔ دنیا کی نظر میں ناممکن کام تھا، مگر اللہ تو قدرتوں کا مالک ہے، طاقتوں کا مالک ہے۔ فرمایا کہ ہم نے اس کو غم سے نجات عطا کر دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم مومنوں کو غموں سے نجات دیتے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے یہ یونس کے ساتھ خاص تھا، کہا نہیں، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، قیامت تک آنے والے مومن مسلمان اللہ کے بندے جب بھی رب کو پکاریں گے، اس طرح کوئی پکارے تو صحیح، یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اپنے جرموں کا اقرار کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں ننجی المؤمنین، ہم آج بھی مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ کوئی اللہ سے رابطہ تو کرے۔ بھائیو اللہ تعالیٰ نے اور بھی بڑے سارے واقعات کا ذکر کیا، مگر ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ دعا اگر کافر بھی کرے نا اخلاص کے ساتھ، اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا، ہم تو پھر مسلمان ہیں۔ کیا فرمایا اللہ نے قرآن میں کئی مقامات پر کہ جب یہ مشرک کشتیوں میں سوار ہو کر سمندر کا سفر کرتے ہیں اور موجیں آ کر ان کو گھیرتی ہیں، طوفانوں میں کشتیاں گر جاتی ہیں اور موت کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین،
کوئی حبل کو پکارے، کوئی عزا کو پکارے، کوئی لات کو پکارے، کوئی منات کو پکارے، مگر کشتی کا ملا کہے تجربہ میرا بھی ہے، یہاں پہ کوئی کام نہیں آتا، اللہ ہے اللہ، صرف اللہ کو پکارو۔ وہ اللہ کے رسول نے جن کا نام فتح مکہ کے موقع پر لیا تھا انہیں قتل کر دیا جائے، ان میں اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی تھا۔ وہ چھپتا چھپاتا بھاگتا یہ جدہ سے سمندر میں اتر کر بھاگ رہا تھا، راستے میں کشتی میں طوفان آیا، ملا نے کہا یہاں پہ صرف اللہ سنتا ہے۔ اس نے کہا اس اللہ سے ڈر کے تو میں بھاگ رہا ہوں، کیا مشکلات میں اللہ سنتا ہے؟ کہتا رب کو پکارو، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ جب ان مشرکوں نے اللہ کو اخلاص کے ساتھ پکارا، اللہ نے ان کی دعا بھی قبول کر کے ان کو نجات عطا فرمائی۔ کہتا آگے نہیں جانا، ساحل پہ واپس چلو، اور چھپتا چھپاتا امان لے کر نبی پاک علیہ السلام سے معافی مانگی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے اگر اللہ کافروں کی بھی سنتا ہے اخلاص کے ساتھ، اگر وہ پکار لیں تو بھائی ہم تو پھر مسلمان ہیں، ہم تو اللہ کے بندے ہیں۔ ہمارا آج ایک بڑا مسئلہ ہے دعا میں، وہ یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہی نہیں۔ اسے ملیں گے دعا کرنا جی، مجھے ملیں گے دعا کرنا جی، میں آپ کو ملوں گا دعا کرنا جی۔ کیا یہ کہنے سے دعا کرنا ہماری دعا کا حق ادا ہو گیا؟ کبھی نہیں بھائی، دعا کرنی پڑے گی۔ فون کریں جناب کیا حال ہے، دعائیں آپ کی؟ بھائی میں نے تو کبھی آپ کے لیے دعائیں کی نہیں ہیں، کیسے دعائیں ہو گئیں؟ تو یہ جو ہم نے ایک دوسرے پہ تکیہ کیا ہوا ہے نا، بھائی دعائیں دعائیں دعائیں، ایسے دعائیں نہیں ہوتی۔ ہمیں اپنی دعائیں اللہ سے خود مانگنی چاہیے اور اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں رول ماڈل ہیں۔ آپ نے قدم قدم پر جب بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی فضل اور احسان ان پر ہوتا ہے، آپ جہاں پہ اپنی ذات کے لیے دعائیں مانگتے ہیں وہاں پہ اولاد کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی۔ قال انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم سارے امتحانوں میں کامیاب ہو گئے ہو، جاؤ ہم نے تمہیں امام الناس بنا دیا، ساری کائنات کا امام۔ قال ومن ذریتی، یہاں بھی کہا یا اللہ میں امام بنا، میری اولاد کا کیا بنے گا؟ ہمارا ایک مسئلہ، ہم دعائیں اپنی ذات کے لیے بھی نہیں کرتے، اولاد کے لیے بھی نہیں کرتے، بد دعائیں بڑی جلدی کرتے ہیں، بد دعائیں بہت جلدی کرتے ہیں۔ بھائیو ہمیں اپنی اولاد کے لیے خاص طور پہ بد دعا کبھی نہیں کرنی چاہیے، کبھی بھی بد دعا نہ کریں اولاد کے لیے، ہمیشہ دعا کریں، ہمیشہ دعا کریں، کبھی مایوس نہ ہوں اللہ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، بندوں کو کہہ دو بے شک میں قریب ہوں۔ ہمارے ہاں ایک جملہ چلتا ہے حاضر و ناظر، یہ غلط ہے۔ ناظر کا معنی ہوتا ہے دیکھنے والا، اللہ تعالیٰ ناظر تو ہے مگر حاضر نہیں ہے۔ اللہ ذات کے اعتبار سے عرش پر اللہ قریب ہے، قریب۔ اور یہ جو جملہ ہے نا حاضر حاضر، یہ کوئی مالک بلاتا ہے جناب میں حاضر، حاضر سائیں، کلندر میں حاضر، قبلہ میں حاضر، یہ تو بڑا حقیر سا جملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے عرش پر وہ حاضر و ناظر نہیں، وہ قریب و ناظر ہے۔ ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے، اور وہ سننے کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے، ہماری دعائیں سننے کے لحاظ سے وہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ اندھیری رات میں کالے سیاہ پہاڑ پر چلنے والی کالی چیونٹی کی قدموں کی آہٹ کو سن بھی رہا ہوتا ہے اور اس کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو گھر کے اندر ایک عورت آئی، حجرے میں داخل ہوئی، اس کا نام خولہ ہے۔ اللہ کے رسول میرے خامد نے مجھے ماں کہہ دیا، کہا تو حرام ہوگی، بس اب دوبارہ تیرا اس سے رشتہ بیوی والا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول بڑھاپا ہے، اولاد، میں کدھر جاؤں؟ فرمایا حکم تو وہی۔ لہذا یہ عورت اللہ کے رسول سے جھگڑا کر رہی ہے، تکرار کر رہی ہے۔ اب اللہ کے رسول کا حجرہ چھوٹا سا حجرہ ہے، ماں عائشہ فرماتی ہیں میں قریب ہو کر نہیں سن سکی کہ خولہ نے اللہ کے رسول کے ساتھ بات کیا کی ہے، آہستہ آواز میں یہ لگے ہوئے تھے، لیکن اللہ نے قرآن نازل کیا لقد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔
قریب ہو کر جس کو عائشہ نہ سن سکی یہ انسان ہے، اللہ کی یہ شان ہے، وہ عرش پر تم دونوں کی بات کو سن رہا تھا۔ واللہ یسمع تحاورکما، وہ اللہ کے رسول اور خولہ کی کنورسیشن کو سن رہا تھا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا اللہ میری سنتا نہیں، غلط جملہ ہے، اللہ سب کی سنتا ہے۔ ہاں قبولیت کے اعتبار سے رزلٹ تین طرح کا ہوتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کہتے ہیں بندہ دعا کرتا ہے، اللہ دعا قبول کر کے بندے نے جو مانگا وہ دے دیتا ہے۔ بندہ دعا کرتا ہے اللہ وہ نہیں دیتا، دعا ضائع نہیں کرتا، قیامت والے دن اس کے اجر کے لیے محفوظ کر لیتا ہے، پینڈنگ ہو گئی دعا۔ فرمایا تیسرے نمبر پہ رزلٹ، بندہ دعا کرتا ہے اللہ بندے کو یہ نہیں دیتا لیکن آئندہ کچھ اس پر مشکل آفت آنے والی تھی، اللہ دعا کی وجہ سے وہ ٹال دیتا ہے۔ اب مجھے بتائیں بھلا ہمیں دعا سے غافل ہونا چاہیے؟ اچھا اب نا آپ سب احباب اپنے دل میں ذرا اپنا جائزہ لیں، پچھلے رمضان سے لے کر آج تک کتنی بار میں نے اللہ سے ایسے ہاتھ اٹھا کر مانگا ہوں؟ یقین کریں سال گزر جاتے ہیں، مہینے گزر جاتے ہیں، صدیاں گزر جاتی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہی نہیں ہیں۔ کبھی کبھی مشکل پریشانی ہوتی ہے تو آ جاتے ہیں، اور جب اچھے حالات گزرتے ہیں اللہ سے کبھی دعا ہی نہیں کرتے ہیں۔ وہ آسمان دنیا پر ہوتا ہے سحری کے ٹائم، آج کل سحری پہ ہم اٹھتے ہیں 10 منٹ پہلے اٹھیں۔ بھائیوں اپنے مسائل کی لسٹ بنا لیں، یہ میں آپ کو بڑا اہم کام بتا رہا ہوں، جا کے لکھ لیں یار میرے یہ مسئلے ہیں، سال ہو گئے ہیں، 2 سال ہو گئے ہیں، کاروبار کے ہیں، اولاد کے ہیں، ازواج کے ہیں، میری عبادت کے ہیں، میری آخرت کے ہیں، یہ میرے مسئلے حل ہی نہیں ہو رہے، پورا سال میں ان چکروں میں پڑا ہوا ہوں، الجھا ہوا ہوں۔ یہ سارے مسئلے لکھو اور سحری سے پہلے اٹھ کر وتر میں یا ویسے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ایک ایک درخواست ایپلیکیشن اللہ کو جمع کرواؤ۔ وہ اللہ لینے کے لیے تیار ہے، میں دینے کے لیے بیدار نہیں ہوتا۔ یہ بڑا سنہرا ٹائم ہے۔ اور بھائیوں میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میں نے ذاتی طور پہ ایک بات بتاتا ہوں، میں نے پچھلے رمضان میں اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں بڑی کثرت کے ساتھ کی اور اللہ نے اس رمضان سے پہلے تینوں قبول فرما لی۔ اور آپ یقین کریں اس وقت رمضان المبارک میں الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ سے جو مانگ رہا ہوں بڑے یقین کے ساتھ مانگ رہا ہوں کہ اوپر سے رمضان کی گھڑیاں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا روزے دار کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، فجر کی اذان سے مغرب کی اذان تک سارا دن روزے کی حالت میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ سے دعائیں کریں، اور افطاری کے ٹائم کی دعا، رات کی دعا، ایک ایک گھڑی اللہ کو پکارنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، پھر اللہ رب العالمین کے سامنے نبی پاک علیہ السلام پر درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں، پھر اس کے بعد اللہ سے دعائیں کریں۔ مگر یہ دعا جو کرنی ہے ایک صرف اللہ سے اور دوسرا کرنی ہے یقین کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن عباس کو نصیحت فرمائی، قرآن میں بھی ہم جب اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم مانگتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ کے رسول نے ابن عباس بیٹے تھے، چھوٹے تھے، 13-14 سال کی عمر، کہتے ہیں بیٹا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ تو نے جب بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے۔ یا اللہ ہم تیرے فقیر ہیں، ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہم دنیا والوں کے فقیر نہیں اللہ کے فقیر ہیں۔ دنیا والوں سے مانگیں تو ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے مانگیں تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ دنیا والوں سے نہ مانگیں تو یہ خوش ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ سے مانگو تو صحیح۔ فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ ہاں 2 شرطیں ہیں دعا کی قبولیت کی۔ نمبر 1، آپ اگر یہ چاہتے ہیں نا کہ اللہ ہماری بات قبول کریں، اللہ کہتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تم بھی میرا دین قبول کرو، تم بھی میرا قرآن قبول کرو، تم میری بات مانو میں تمہاری بات مانوں گا۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور ہاں جب بھی مجھ سے مانگنا ہے یقین کے ساتھ مانگنا ہے، ایمان کے ساتھ مانگنا ہے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، نتیجہ یہ نکلے گا اللہ تعالیٰ آپ کو منزل پہ پہنچا دے، اللہ آپ کو آپ کی وہ چیز عطا کر دے گا۔
تو بھائیو آخر میں اللہ رب العالمین نے جو ہمیں دعا کے آداب کے ساتھ ساتھ کچھ عمل بتائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث کے اندر ان کا ذکر کیا، فرمایا کہ حرام کھانے والا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، رشتہ داریاں توڑنے والا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، یعنی ہر وہ عمل کہ جو ہماری عبادت میں رکاوٹ ہیں ہم ان سے بچیں اور اپنے اللہ سے دعا والا تعلق استوار کریں۔ یہ رمضان المبارک دعا کا مہینہ ہے، الدعاء هو العبادہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دعا ہی اصل عبادت ہے، عبادات ہی اصل دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔